السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اور ویلکم ٹو آور چینل ناولستان. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں لو پیشن عشق ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کا نمبر ہے 23 اور یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. اور یہ میرا پہلا ناول تھا جو میں نے اپنے چینل پہ لگایا تھا. آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں شاید. تو آج اس کا اختتام فل اینڈ فائنلی ہو گیا. اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا, ویڈیوز پہ کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے آپ کی پسند اور ناپسند کا. چلیں ناول کی طرف چلتے ہیں, شروع کرتے ہیں آج کا ناول. تم کب آئے نیو یارک؟ زاویرا اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی جبکہ وہ نظر بھر کے اس کے روپ کو حفظ کر رہا تھا. بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا, آج شام کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں. زاویرا باہر پڑتی برف کو دیکھ رہی تھی. جیسمین نہیں آئی ساتھ؟ ہم میں ڈائیورس ہو چکی ہے. جس تیزی سے زاویرا نے مڑ کے اسے دیکھا تھا اتنے ہی سکون سے اشکان اسے دیکھ رہا تھا. کیوں؟ زاویرا کو اپنی آواز جیسے کسی کھائی سے آتی سنائی دی تھی. محبت میں شراکت نہیں ہوتی. شادی جس جسموں کا کھیل تو نہیں ہے کہ اپنی بھوک مٹا دی جائے اور اسے محبت کا نام دیا جائے. میں محبت میں کسی کو شریک نہیں کر پایا. آخری جملہ اس نے زاویرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا. وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی. کیسا شخص تھا یہ؟ کیسا شخص؟ محبت میں سب وار دینے والا انسان. خیر تم بتاؤ کیا کر رہی ہو آج کل؟ اشکان کے سوال پہ وہ کندھے اچکا گئی. میں آذان گھر بوتیک بس. آذان اب 8 سال کا ہو گیا ہے, اسکول بھی چاہتا ہوگا. اشکان کافی کے سپ لیتا پوچھ رہا تھا. اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا. اپنی زندگی برباد کر رہی ہو زاویرا. اشکان کی اس بات پہ زاویرا چونک کے اسے دیکھنے لگی. ایشان سے ڈائیورس نہیں لیا ابھی تک؟ بہت ضدی ہو. اشکان لب بھیچے کہہ رہا تھا جبکہ زاویرا نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا تھا. میں آذان سے اس کے باپ کا نام نہیں چھیننا چاہتی. یوں کہو اپنے نام سے ایشان کا نام نہیں چھیننا چاہتے. اشکان نے بے حد سرد لہجے میں کہا تھا اور زاویرا نے آنکھیں چرائی تھی. جب کبھی تمہیں لگے کہ تم اکیلی رہ گئی ہو, کمزور پڑ رہی ہو زاویرا, جب کبھی لگے کہ تمہیں ساتھ کی ضرورت ہے, جب کبھی لگے ٹوٹنے لگی ہو, یقین اٹھ گیا ہے, تب مجھے آواز دینا, میں آ جاؤں گا. اشکان کا لہجہ بوجھل تھا. زاویرا اسے دیکھے گئی اور اشکان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. میں منتظر رہوں گا ساری عمر. وہ جا چکا تھا اور زاویرا لب کاٹتی اسے دیکھے گئی. تو کیا ہوا جدا ہوئے؟ مگر ہے خوشی ملے تو تھے. تو کیا ہوا مڑے راستے, کچھ دور سنگ چلے تو تھے. ایئرپورٹ میں اس کی بے چین نظریں راہ تک رہی تھیں. اس کی جس سے بچھڑے اسے 9 برس ہو چکے تھے, جس کی محبت اس کے وجود میں اپنا بسیرا کر چکی تھی, جس کے چلے جانے سے وہ ہر رات ٹوٹتا, ہر دن بکھرتا, اور آج پھر اس سے سامنا ہو رہا تھا. ان بے چین آنکھوں کو سکون بخشنے کا موقع مل رہا تھا. دوبارہ ملیں گے کسی موڑ پہ, جو باقی ہے ہوگی وہ بات پوری. دھندلی آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ رہا تھا. وہ چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آ رہی تھی. وہی کھلتا دلکش چہرہ تھا, وہی تم وہی میں. پچھلے لمحوں کے کچھ نقش, بہت سی ادھوری باتیں, انکہی باتیں. اور پھر وہ رک گئی تھی. دونوں آمنے سامنے تھے 9 سال بعد, جو مقابل تھے. دھڑکنیں منتشر ہونی ہی تو تھی, پلکوں کی بار نم ہونی ہی تو تھی, الفاظ بھی تو گم ہو گئے ہوں گے. دونوں ہی خاموش تھے, آنکھیں سیراب ہو رہی تھیں, لیکن فاصلہ اب بھی تھا دونوں کے درمیان. ڈیڈ,
آذان وہیں فاصلے سے چلاتا اس کے قریب آیا تھا اور ایشان نے تڑپ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا۔ جو مکمل اپنے ڈیڈ کی کاپی ہی تو تھا۔ آنکھیں نم ہوئی تھی، اپنے بیٹے کا چہرہ بار بار چوما تھا اس نے، اور پھر نظریں پیچھے فاصلے پہ کھڑی زاویرا پہ گئی تھی۔ یہ تم ہو، یہ میں ہوں، یہی مان لو۔ یہ دن میں نہیں نظر آئیں گے، مگر کل کو جب رات ہوگی کبھی، پھر ملاقات ہوگی کبھی۔ دل سرگوشی کر رہا تھا اسے باہوں میں بھر لوں، توڑ دوں سارے وعدے۔ وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ میں نے کب کوئی وعدہ کیا تھا؟ بھر لوں باہوں میں وہ جو برسوں کی تشنگی ہے، سیراب کر دوں خود کو اس کے سانسوں کی خوشبو سے۔ زاویرا نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں اور پھر نظریں بھٹک کر ایشان پہ گئی تھیں۔ اس کے یوں دیکھنے سے وہ کنفیوز ہو کے ہلکا سا مسکرائی تھی، اور ایشان دم بخود سا اس کی طرف بڑھا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پہ تھیں، دھڑکنیں کبھی مدھم کبھی تیز ہو کے سرگوشی کر رہی تھیں۔ آج تو معاف کر دو پلیز، بہت صدا کاٹ لی، دل نے سرگوشی کی تھی۔ معاف کر دوں؟ کیسے؟ محبت میں جفا کا باپ ہوتا ہی کب ہے؟ زاویرا نے سرگوشی سے سنی تھی۔ برسوں سے سزا کاٹ تو رہا ہوں، رحم نہیں آتا؟ ایشان کی آنکھوں کی تحریر جیسے سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ تم بھی تو بے حد بے رحم ہو، وہ جواب دے چکی تھی۔ پھر بھی تمہاری محبت میں ہارا ہوا ہوں۔ جیت لیتے؟ پاس ہی تھی، ہاتھ بڑھا کے جیت لیتے۔ بس ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا ان کے بیچ، اور یہ فاصلہ طے کرنا کس قدر گراں سا تھا۔ وہ جو آگے بڑھتا اور وہ ہاتھ چھڑا لیتی، وہ جو آگے بڑھتی اور وہ پھر سے بے رحم بن جاتا تو، اور پھر دونوں کے قدم ایک ساتھ ہی اٹھے تھے۔ زاویرا، اشکان کی آواز پہ وہ نظریں پھیر کے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گزرتے وقت نے اسے مزید گریسفل بنا دیا تھا، دونوں کے اٹھتے قدم رک گئے تھے۔ کیسی ہو؟ ٹھیک۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان، اشکان نے مسکرا کے کہا تھا، اور وہ بھی مسکرا دی تھی۔ ایشان خاموش کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، وہ اشکان کو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ زاویرا کو دیکھ رہا تھا۔ دکھاؤں میں دل جاتے جاتے تیرا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، چھپا لوں گا میں ہنس کے آنسو میرے، یہ تیری خوشی سے تو زیادہ نہیں، پھر ملاقات ہوگی کبھی۔ زاویرا کو ان آنکھوں میں نمی اترتی محسوس ہوئی تھی۔ زاویرا اسے قدم پیچھے لیتے دیکھ رہی تھی، لیکن آذان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور ایشان کی نظر اپنے بیٹے پہ گئی تھی، جو بے حد محبت سے اپنے ڈیڈ کو دیکھ رہا تھا۔ ہم ساتھ جا رہے ہیں ڈیڈ۔ بالکل بیٹا، وہ مسکرا دیا تھا۔ میں ڈیڈ کے ساتھ اپنے ہی گھر جا رہا۔ موم یو پرومسڈ می۔ آذان نے جلدی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا تو وہ مسکرا دی تھی اور سر اسبات میں ہلایا تھا۔ وہ ایشان کی آنکھوں کی تحریر پڑھ رہی تھی، جو اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا، جو بار بار کہہ رہا تھا تم بھی چلو اپنے گھر، 9 سال سے منتظر ہے وہ گھر تمہارا۔ لیکن وہ نظریں چرا گئی تھی کہ وہ کمزور پڑ رہی تھی۔ آج برسوں بعد وہ کمزور پڑ رہی تھی، اور اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔
جدا ہو رہے ہیں قدم، پھر ملاقات ہوگی کبھی۔ اشکان نے ایک تیز نظر ایشان پہ ڈالی تھی، لیکن کچھ بھی کہنے سے خود کو روک رکھا تھا۔ اشکان، ہوٹل تک چھوڑ آؤ گے مجھے پلیز؟ زاویرا کی آواز پہ وہ چونکا تھا اور پرسکون ہوا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اس کے گھر نہیں گئی۔ زاویرا بی بی نہیں آئی؟ ان دونوں کو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بوا کی کمزور نگاہوں نے زاویرا کے لیے نظریں دوڑائی تھیں۔ ایشان کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ آئی تھی جبکہ اذان مسکرانے لگا۔ بوا جان، آپ کا بیٹا اذان تو آیا ہے؟ ارے بوا کی جان، اور انہوں نے آگے بڑھ کے اذان کا چہرہ چوما تھا۔ ڈنر جلدی ارینج کریں بوا، آج میں اور میرا بیٹا ساتھ میں ڈنر کریں گے۔ اذان کا کندھا تھپتھپاتے ایشان نے کہا تھا اور اذان مسکرا دیا تھا۔ بالکل ڈیڈ۔ چلو تب تک تمہارا روم دکھا دیتا ہوں۔ وہ اذان کو لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اذان مسکرا دیا تھا۔ مجھے آپ کا اور موم کا روم دیکھنا ہے پہلے۔ ایشان نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ لمحے میں جڑی وہاں سے بہت سی یادیں آنکھوں کے سامنے آ ٹھہری تھی، جبکہ اذان اس کمرے کی طرف بڑھا تھا اور ایشان کے لیے قدم اٹھانا بھاری لگ رہا تھا۔ یو نو واٹ ڈیڈ، موم بتا رہی تھی کہ میری بہت سی عادتیں آپ پہ گئی ہیں۔ جیسے آپ کی طرح ہی ہینڈسم ہوں، آپ کے جیسے بات کرتا ہوں، مجھے بھی بلیک کلر پسند ہے آپ کی جیسا، ایموشنل ٹائپ ہوں آپ کی جیسا، اسمائل میری آپ پہ گئی ہے۔ وہ ہر چیز دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ساتھ ساتھ، جبکہ ایشان لب بھیچے اسے سن رہا تھا۔ آپ موم سے کیوں اتنا ناراض ہو گئے تھے ڈیڈ کہ الگ ہونا پڑا ایک دوسرے سے؟ وہ مڑ کے اب سوالیہ نظروں سے ایشان کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ایشان کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ موم بتا رہی تھی کہ ان کی بیجا ضد پہ آپ ان سے ناراض ہوئے تھے۔ موم اتنی ضدی تو نہیں ہے، جانے وہ کہتی رہتی ہیں کہ میں بہت ضدی ہوں۔ کیا اب بھی آپ موم سے ان کی ضد کے لیے ناراض ہیں؟ بٹ ڈیڈ، موم بہت اچھی ہیں، آپ ملے بھی نہیں نا موم سے؟ موم آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ شی آلویز یوز ٹو سے کہ ہمیشہ اپنے ڈیڈ جیسا بننے کی کوشش کرو، ان کی طرح اسٹرانگ، ویل مینرڈ، لونگ اینڈ کیئرنگ۔ ایشان حیرت سے اس کے لفظ کو سن رہا تھا۔ زاویرا نے ہمیشہ اذان کو اپنے ڈیڈ سے محبت اور عزت کرنا سکھایا، یہاں تک کہ سارا الزام بھی خود پہ لے لیا تھا تاکہ اذان کبھی اپنے ڈیڈ سے نفرت نہ کرے۔ اس قابل نفرت انسان کا سارا الزام بھی خود پہ لے لیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، ڈنر از ریڈی، نگین مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ آ رہے ہیں ہم۔ نگین مسکرا کے چلی گئی تھی جبکہ ایشان اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ لیٹس گو ڈیڈ، مجھے بے حد بھوک لگی ہے۔ اذان کہتا ان کا ہاتھ تھام چکا تھا جبکہ ایشان اسے خود سے لگائے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کیا ہو تم زاویرا، سراپا محبت، میری اتنی بے وفائیوں کے بعد بھی، اتنی بے اعتنائی کے بعد بھی ہمیشہ اپنی محبت سے مجھے سنوارا، مجھے اپنا قرضدار بنا دیا ہے تم نے زاویرا۔ کیسے چکا پاؤں گا میں یہ قرض، کیسے؟ اور اب تو ایک اور قرض کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ اچھا ایشان، سنو، پتا کیا؟ زاویرا ریڈ ساڑی پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تیار ہو رہی تھی۔ ایشان بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، اپنی بنا رہا تھا۔ کیا میری جان؟ زاویرا نے مسکرا کے اس کے کندھے پہ اپنی
تھوڑی رکھی تھی. کیک کاٹتے ہوئے کون سی وش کرو گے؟ یہی کہ زاویرا کے لیے ایک عدد سوتن چاہیے. ایشان کے لب شرارتی انداز میں مسکرا رہے تھے جب زاویرا نے اسے بھرپور گھوری دی تھی. تم بہت برے ہو. ناراض ہو کے وہ رخ موڑ کے جانے لگی تھی جب ایشان نے اسے کمر سے تھام کے اپنے قریب کیا تھا. آئی ایم سوری، مذاق کر رہا تھا یار. بہت برا مذاق تھا. میں مذاق میں بھی تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی. زاویرا کے لہجے میں خوف تھا. ایشان نے اس کے گہرے گلے سے نظر آتے کندھے پہ اپنے لب رکھے تھے. میں آ سکتا ہوں ڈیڈ؟ ایشان جو اپنے روم میں بیٹھا اپنے ہی سوچوں میں گم تھا جب اذان کی آواز پہ چونکا تھا. یس. ایشان مسکرا کے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. یا کہیں آپ بھی موم کی طرح آج کا دن اپنے ساتھ ہی اسپینڈ کرتے ہیں اکیلے اپنے روم میں؟ اذان اندر آتا کہہ رہا تھا. جبکہ ایشان چونکا تھا تو کیا زاویرا بھی آج کا دن مناتی ہے ہمیشہ کی طرح؟ دل خوش فہم ہوا تھا. بٹ ڈیڈ، میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کا دن اس بار ڈیفرنٹ ہو. آپ دونوں ساتھ ہوں، ایک ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کریں. اذان مسکراتا اس کے سامنے بیٹھا تھا. زاویرا نہیں آئے گی بیٹا. ایشان نے اپنا ڈر ظاہر کیا تھا. تو آپ جائیے نا موم کے پاس. اذان اسے مشورہ دیتا ہنس دیا تھا جبکہ ایشان لب بھیچے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا. اگر برا مان گئی تو؟ اگر اچھا لگا انہیں تو؟ اذان بھی اسی کے انداز میں کہہ رہا تھا. تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا خود کو. ایشان نے ایک امید کے تحت کہی تھی. اتنے دکھ دے چکا ہوں، اتنا ہرٹ کر چکا ہوں کہ شاید اب تو امیدیں ہی دم توڑ رہی ہیں. ڈر لگ رہا ہے. اذان نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا. بٹ شی اسٹل لوز یو ڈیڈ. اذان کی بات پر وہ مسکرایا تھا. آئی وش. روم کا دروازہ زاویرا نے کھولا لیکن سامنے ایشان کو پھولوں کے بوکے کے ساتھ دیکھ کے اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی. ہیپی ویڈنگ اینیورسری مسز زاویرا. ایشان. وہ مسکرا رہا تھا. اندر آ سکتا ہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور زاویرا سائڈ پہ ہو گئی تھی. بوکے اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا. ایشان مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا جبکہ زاویرا نے نظریں چرائی تھی. یاد آتی تھی تم بہت مجھے. ہر وہ لمحہ جو ہمارے ساتھ میں گزرا. ایسے لگتا کبھی کبھی جیسے انہی لمحوں میں ٹھہر سا گیا ہوں میں زاویرا. جیسے آگے بڑھ نہیں پا رہا اور ان لمحوں میں ٹھہرنا اور جینا مجھے اچھا لگتا ہے. کیونکہ تمہاری محبت آج بھی میرے وجود میں بسیرا کیے ہوئے ہے. زاویرا خاموشی سے اسے سن رہی تھی جبکہ وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا. تم کچھ نہیں بولو گی زاویرا؟ زاویرا چونکی تھی. میں؟ لیکن آج اس لمحے، اتنے سال بعد، جدائی کے لمحے جو بیت گئے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے، پھر بھی زاویرا ساکت تھی. دل ساکت تھا. اس لمحے وہ تڑپ نہیں تھی، وہ چاہ نہیں تھی. دل جیسے ہر احساس سے عاری تھا. وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کچھ محسوس کرنے کی، لیکن اتنا ہی اس کا وجود ہر احساس سے عاری ہوتا جا رہا تھا. اسے اپنے کندھوں پہ ایشان کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تو چونک گئی تھی. وہ اس کے قریب کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں زاویرا.
وہ پھر بھی خاموش تھی، اور تب ایشان بے ساختہ اس کے لبوں پہ چکا تھا جب دروازے پہ ہونے والی دستک نے دونوں کو متوجہ کیا تھا، اور تبھی زاویرا جیسے ہوش میں آئی تھی، بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میں دیکھ لوں کہہ کے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن سامنے ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کے وہ چونکی تھی۔ یس، ابھی میں نے ایشان کو یہاں آتے دیکھا تھا، وہ زاویرا کو کہہ رہی تھی، اور پھر نظریں پیچھے کھڑے ایشان پہ پڑی تھی۔ میں تمہیں سرپرائز دینے کا سوچ رہی تھی لندن سے آ کے، تم نے خود ہی مجھے سرپرائز دے دیا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ کسی انہونی کے احساس سے زاویرا کا دل ڈوبا تھا۔ آپ کون؟ میں صنم، ایشان کی وائف ہوں۔ اور زاویرا نے بے حد اچانک پیچھے مڑ کے ایشان کو دیکھا تھا، جسم جیسے زلزلوں کی زد میں آیا تھا، آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے بھری ہوئی تھی۔ ایشان لب پیچھے اسے دیکھ رہا تھا۔ زاویرا، میں، اور زاویرا نے پیچھے قدم لیے تھے، دروازے سے نکل چکی تھی جب صنم اس کے قریب آئی تھی۔ یہ زاویرا تھی تمہاری فرسٹ وائف؟ اور وہ خاموش رہا تھا۔ شادی جسموں کی بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوتی، احترام اور محبت اس رشتے کا پہلا باب ہوتا ہے۔ تم اپنے سال ضائع کر رہی ہو، خود کو ضائع کر رہی ہو زاویرا۔ آگے جا کے کہیں ایسا نہ ہو تمہیں اپنے سب گزرے لمحوں کا حساب دینا مشکل لگنے لگے۔ وہ دیوار کا سہارا لیے چل رہی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی، دل گہری کھائی میں گر رہا تھا، اور وہ خود جیسے دھول سی جم گئی تھی اس کے وجود پہ، گلے میں جیسے غبار سا بھر رہا تھا۔ میں صنم ہوں، ایشان کی وائف، بار بار اس جملے کی تکرار تھی۔ ان گزرے ماہوں سال میں تمہاری محبت نے جیسے میرے وجود کو اپنا اسیر کر لیا ہے۔ مرد کے کتنے روپ ہیں؟ ایشان جیسے مرد کے کون سے روپ کو سچ مان لیں؟ وہ جو محبت کا رونا روتا ہے لیکن جسم کی بھوک دوسری عورت کے وجود سے مٹاتا ہے، وہ جو محبت کے قصیدے پڑھتا ہے لیکن طلب اسے ہر دوسری عورت کے جسم سے ہوتی ہے، وہ جو محبت کو اپنی ہی بیوی کے لیے گالی بنا چکا ہے۔ میں محبت میں خود غرض ہوں زاویرا، مجھے اپنی محبت کا بھرم رکھنا منظور ہے، لیکن دوسری عورت سے میں اپنے جسم کی بھوک ہی مٹا سکتا ہوں، اور مجھے جسموں کی بھوک نہیں، مجھے روح کی طلب ہے جو میری محبت کی اسیر ہو، مکمل اسیر۔ اشکان کے الفاظ اسے یاد آئے تھے۔ عمارت سے باہر نکل کے کھلی فضا میں اس نے گہرے سانس لیے تھے۔ بھرم ٹوٹا تھا، یقین ٹوٹا تھا، محبت ٹوٹ گئی تھی۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ کچھ لمحے پہلے ایشان کے قریب آنے پہ اسے کچھ محسوس کیوں نہیں ہوا تھا، نہ تڑپ، نہ محبت، نہ بے چینی۔ شاید اس لیے کہ وہ رب بھی سوچ چکا تھا کہ اب اس لمحے سب ختم ہو رہا ہے، آریا پار ہونے والا ہے۔ ان 9 سالوں کے ضیاع کا احساس بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن وہ مطمئن تھی کہ 9 سال بعد بھی ان لمحوں میں وہ کمزور نہیں پڑی تھی، اس نے پیش قدمی نہیں کی تھی، وہ اس کے سینے سے لگ کے خود کو کمزور نہیں کر سکی تھی، مضبوط کھڑی تھی۔ وہ خود بول رہا تھا، وہ خود کہہ رہا تھا، وہ خود آیا تھا، وہ خود پیش قدمی کر رہا تھا، لیکن ان سالوں میں وہ اپنے بیٹے کو اپنے ڈیڈ کے جیسا بننے کا کہتی رہی،
اسے ہمیشہ اپنے ڈیڈ کی وفا کی داستانیں سناتی رہی، ہمیشہ اس کے ڈیڈ کو ہیرو بناتی رہی۔ وہ تو ان الفاظ کی لاج بھی نہ رکھ پایا۔ آج جب اذان اسے دوسری عورت کے ساتھ دیکھے گا تو اپنی ماں سے ضرور پوچھے گا، اسے ہیرو بنا رہی تھی آپ میرا، اس شخص کو۔ اشکان موبائل کان سے لگائے اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے اور آنسو گال پہ ڈھلکا تھا۔ زاویرا، وہ اس کی آواز کی نمی محسوس کر چکا تھا۔ میں آ رہا ہوں، تبھی اتنا ہی کہا تھا، کچھ سنے بنا، اور پھر وہ اس راہ پہ چل دیا تھا جس کی منزل زاویرا تھی۔ اور اب کہ وہ اپنی منزل کو کھونے نہیں دے گا، وہ سمیٹ لے گا اس کے بکھرے وجود کو۔ میں جانتا تھا اس شخص کو زاویرا، لیکن میں چاہتا تھا تم خود دیکھ لو، اشکان کہہ رہا تھا۔ زاویرا اپنے سامنے پڑے پیپرز کو دیکھ رہی تھی، جن پہ اشکان کے سائن تھے۔ تمہارا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے زاویرا، خود کو اس شخص سے بچا لیا تم نے۔ اشکان اس کے ساکت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو تو بچا لیا، لیکن اذان کو نہ بچا پائی۔ وہ بکھر گیا ہے اپنے آئیڈیل، اپنے ہیرو کا مجسمہ ٹوٹتے دیکھ کے۔ زاویرا کی آواز مدھم تھی، جیسے سرگوشی میں بول رہی ہو۔ اشکان خاموش ہی رہا، اس کی نظریں زاویرا کے پیچھے کھڑے اذان پہ تھی۔ جب اذان نے دھیرے سے زاویرا کو حق کیا تھا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پہ ٹکائی تھی۔ میرا آئیڈیل تو آپ رہی ہیں ہمیشہ موم، میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہا ہوں، آپ سے سیکھتا رہا ہوں۔ وہ مجسمہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے موم، وہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ سالم ہے، کیونکہ میرا ہیرو تو آپ رہی ہیں ہمیشہ۔ اذان اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا تھا۔ زاویرا بھیگی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ سے جانا تھا انہیں، آپ سے سنا تھا۔ ڈیڈ سے متعلق جو بھی تھا وہ آپ کے الفاظ تھے، ان کے اپنے الفاظ تو کبھی تھے ہی نہیں میرے پاس۔ آپ نہیں آ رہی، آپ ہار ہی نہیں سکتی۔ You are the winner. You are the statue of my life. My ambitions. میں آپ سے شرمندہ تھا موم، میرے لیے آپ اہمیت کی عامل ہے موم، آپ موم ہے میری، ہیرو ہیں آپ، آئیڈیل ہیں آپ۔ اور زاویرا نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ رو رہی تھی، خوشی کے آنسو تھے۔ اذان اپنے ڈیڈ پہ نہیں گیا تھا، اذان تو اس کا پرتو تھا، اذان تو مکمل زاویرا تھا۔ وہ شکل و صورت میں اپنے ڈیڈ پر ضرور گیا تھا، لیکن اس کے سینے میں موجود اس کا دل زاویرا کا دل تھا۔ ماں کہانی اس مرد کی جو محبت، ہوس، طلب، بھوک کا فرق نہیں جانتا، محبت کے دعوے کرنے والا ایسا شخص جو ایک عورت کو اپنی دسترس میں رکھ کے دوسری عورتوں سے اپنی ہوس پوری کرتا ہے۔ محبت، احترام، عزت، مان، یقین، بھرم، یہ سب مل کے بناتے ہیں محبت کے احساس کو۔ محبت کا احساس اگر یقینی ہو تو اس احساس پہ کبھی بھی کوئی دوسرا احساس غالب نہیں آتا، کبھی انسان بہک نہیں پاتا، کبھی انسان مقابل کی تذلیل نہیں کرتا۔ زاویرا ہمیشہ مضبوط بنی رہی، ہر مشکل وقت میں اپنے ہر فیصلے پہ مضبوط قدم رہی، کیونکہ اسے لگا ایشان بدل رہا ہے، لیکن شاید وہ ایشان میں موجود اس مرد کو نہیں پہچان پائی تھی جس کے وجود میں ہر دوسری تیسری عورت کی طلب تھی۔ وہ ایشان کو موقع دیتی رہی اور وہ موقع کا فائدہ بھی خوب اٹھاتا رہا، اور پھر زاویرا نے وہ فیصلہ کیا جس کا باب وہ 9 سال پہلے ہی بند کر چکی تھی۔
لیکن پھر وہ مضبوط قدم رہی اور اپنی آزادی کے پروانے پہ ایشان کے سائن دیکھ کے وہ جیسے پرسکون ہوئی تھی، جیسے مکمل عورت کا احساس اب جاگا تھا اس کے اندر۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے لیے خلا کا آپشن ضرور رکھا ہے۔ جب عورت اپنا ہر صبر آزما کے اس شخص کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرے لیکن وہ پھر بھی نہ آ پائے تو عورت خود آزاد کروا سکتی ہے، اس قید سے رہائی پا سکتی ہے خلا کی صورت میں۔ اور اشکان جس کی محبت میں پاکیزگی تھی، سچائی تھی، خلوص تھا، انتظار تھا، صبر تھا اور منزل پا لینے کی خواہش تھی، اپنی محبت کے آگے وہ آج سرخرو تھا۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کو ان کے صبر سے آزماتا ہے اور پھر ان کے صبر کا پھل اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ زاویرا کا ہاتھ تھامے ننگے پاؤں دونوں گھاس پہ چل رہے تھے۔ اوس کے ننھے قطرے ان کے پاؤں کو سکون سا بخش رہے تھے اور وہ خوبصورت ساتھ انہیں یہ یقین دلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں اس کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہو، لگن سچی ہو تو ہر آزمائش کے بعد منزل آپ کی ہی ہوتی ہے۔ ناول کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ آخر اشکان کو اس کے صبر کا پھل مل ہی گیا اور زاویرا کو عقل آ ہی گئی کہ ایشان کے اوپر وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے۔ ایسے ہی ہم اپنی زندگی میں بھی جو لوگ آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوں، پلیز پلیز اپنی ویلیو پہچانیں، اپنا وقت ایسے لوگوں پہ ضائع نہ کریں، اپنی ہر ممکن کوشش ضرور کریں لیکن جب آپ کو لگے کہ اب بہت ہو گیا تو ضرور کوئٹ کر لیں۔ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے ناول کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔